الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے نزدیک تر اور قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کا بابرکت چاند مبارک ہو۔ اللہ رب العزت خدائے رحمان عز و جل کے کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی بڑا بابرکت مہینہ ہمارے نصیب میں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری زندگی میں ہمیں اپنے گناہ بخشوانے اور رضائے الہی حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ مختصر اور چند چیزوں کے بارے میں اس ماہ رمضان کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، تاکہ ہم سب ان پر عمل کر کے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکے۔ 4 ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جب یہ اپنی زندگی میں شامل انشاءاللہ آپ کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات دیکھیے گا آپ کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کی زندگی کتنی خوش و خرم گزرے گی۔ پہلی چیز ہے شکر، کیونکہ جب آپ افطار کرنے لگیں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو افطار کے وقت بہت ساری چیزوں سے محروم ہوں گے۔ بس آپ نے شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب اگر آپ شکر کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بس یہ بات یاد رکھنی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے دینے والے اور اپنے مالک مولا کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بس آپ نے اس ماہ میں شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں
تم کو مزید دوں گا. یعنی اگر میرے دیے پہ تم شکر کرو گے، شکر گزاری کرو گے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مزید نوازے گا. دوسری چیز ہے ذکر. جب آپ ذکر کو چھوڑ دیں گے، اس کو کبھی مت چھوڑنا. یہ موقع بھی ہے، یہ مہینہ بھی بڑا بابرکت ہے. اور جب آپ ذکر کریں گے تو آپ اللہ کی یاد میں آ جائیں گے، کیونکہ جب آپ ذکر کو چھوڑ دیں گے تو آپ اللہ کی یاد سے باہر ہو جائیں گے. کیونکہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی یاد میں رہیں گے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہیں گے. اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا تسبیح کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اور کوشش کرنا کہ اللہ رب العزت کو جیسے کیسے بھی ہم راضی کر پائیں. جس طرح کہ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی کنز الایمان کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. وہی بات ہوگی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، اللہ کی یاد میں آ جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات آپ ہمیں سب کو برکتوں اور رحمتوں سے نوازے گا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے دعا. جب آپ دعا میں سستی کریں گے، اگر آپ روزہ افطاری کرنے کے ٹائم میں قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کریں. سحری کے ٹائم میں دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں اور اپنوں کے لیے دعا کریں. ان کے لیے دعا کریں جو حاضر نہیں ہیں. علماء کرام، اولیاء کرام اور صالحین فرماتے ہیں کہ جب آدمی اس کے لیے دعا کرتا ہے جو اس محفل میں موجود نہیں ہوتا، تو اللہ دعا کرنے والے کی تمام جائز اور جو دلی خواہشات ہوتی ہیں، جو حاجات ہوتی ہیں، اس کی وہ قبول فرما لیتا ہے. کیونکہ جب آپ کے سامنے وہ بندہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اس لیے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں. جس طرح سورہ مومن آیت نمبر 60 قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب مجھ سے دعا کرتے ہو تم مجھ سے مانگو، مجھ سے التجا کرو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. 3 چیزیں ہوگی. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس مہینے میں بخشش اور مغفرت کی کوشش کرنی ہے. ہم نے حاضری لگوانی ہے باری تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے سامنے. ہم نے اپنے رب کے سامنے اپنی حاضری لگوانی ہے. استغفار کو مت چھوڑنا، ہر وقت استغفار کرنا. کیوں کہ اگر تم نے استغفار چھوڑ دیا تو تم نجات سے محروم ہو جاؤ گے. استغفار میں ہی نجات ہے، اور استغفار ہی مومن کا ایک اختیار ہے. کیونکہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان سرنڈر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا مالک مولا ہے، تو ہی میرا دینے والا ہے، تو ہی مجھے بخشنے والا ہے، تو ہی مجھ پر رحم کرنے والا ہے. اے باری تعالیٰ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میرے تمام تر گناہوں کو اس بابرکت مہینے میں معاف فرما دے. تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بھی استغفار کرتا ہے بندہ، استغفار سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ استغفار سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. استغفار سے اللہ رب العزت آپ کی جو ہے وہ زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بناتا ہے. استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو استغفار کرتے ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں بیٹوں سے، میں ان کی مدد کرتا ہوں اولاد سے، میں ان کی مدد کرتا ہوں نہروں سے، میں ان کی مدد کرتا ہوں کھیتی سے. یعنی استغفار کرنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور نجات حاصل ہوتی ہے، اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے بندہ، اور اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما کر
اس کو نجات پا جانے والوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا جب وہ بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ رب العزت کی ذات سے بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بخش دے گا۔ مہینہ بھی رحمت والا ہے، برکتوں والا ہے، بخشش والا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس میں جتنا ہو سکے استغفار کا ذکر کریں۔ ان 4 چیزوں پہ عمل کیجئے گا اس بابرکت مہینے میں، کوشش کیجئے گا، اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اس رمضان کریم کو اس طرح گزار سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، جس طرح میرا رب کریم چاہتا ہے ہم اس طرح اس ماہ رمضان سے برکتیں سمیٹ سکیں، اس ماہ رمضان کی برکتیں، اس کی رحمتوں کو اپنی جولی میں ڈال کر ہم سمیٹ کر اپنی جولی بھر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب ذوالجلال اس بابرکت اور رحمت والے مہینے میں ہمیں اس پاک مہینے میں اس طرح یہ مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمانا جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائیں، جس سے تو اور تیرا رسول خوش ہو جائیں، جس سے تیری اور تیرے رسول کی جس طرح منشا ہے اس طرح ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔